دھوکے کی سزا۔ کسی گاؤں میں ایک دھوبی رہتا تھا جو شہر کے لوگوں کے کپڑے گدھے پر لاد کے گاؤں لاتا اور دھونے کے بعد اسی پر لاد کے واپس شہر پہنچاتا۔ دھوبی کی کمائی کا یہی ذریعہ تھا اور وہ اس قدر کما لیتا تھا کہ بآسانی اپنا گزر بسر کر سکے۔ اس کے باوجود وہ حد درجہ کنجوس تھا۔ شہر جا کے وہ خود تو مزے مزے کے پکوان اڑاتا لیکن گدھے کو بھوکا رکھتا۔ اس کے لیے چارے پانی پر کوئی پیسہ خرچ نہ کرتا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے اور گدھا بیچارہ بھوکا رہ رہ کر اب بیمار رہنے لگا تھا۔ وہ اس قدر لاغر ہو چکا تھا کہ اس کے جسم کی ہڈیاں تک واضح نظر آنے لگی تھیں، لیکن ظالم دھوبی کو اس معصوم جانور پر ذرا ترس نہ آیا۔ ایک دن دھوبی کپڑے شہر لے جا رہا تھا کہ نکاہت کے باعث اچانک گدھا لڑکھڑا کر گر گیا اور سارے کپڑے مٹی سے خراب ہو گئے۔ دھوبی کو غصہ تو بہت آیا، لیکن گدھے کی حالت دیکھ کر اسے مارنے سے باز رہا۔ وہ سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنے لگا کہ ایسا کیا کام کیا جائے جس سے اسے پیسے بھی نہ لگانے پڑیں اور گدھے کی خوراک کا بھی انتظام ہو جائے۔ وہ انہی سوچوں میں گم گدھے کو ساتھ لیے گاؤں کی طرف واپس جا رہا تھا کہ اس کا گزر ایک جنگل سے ہوا، جہاں اسے شیر کی پڑی ہوئی کھال ملی۔ کھال کو دیکھ کر ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی اور اس نے جھٹ کھال اٹھا کر گدھے کو پہنا دی۔ اگلے دن دھوبی گدھے کو لے کر پاس کے کھیتوں میں گیا جہاں لوگ کام کر رہے تھے۔ لوگوں نے جب شیر کو کھیتوں میں گھستے دیکھا تو وہ خوف کے مارے بھاگ گئے اور خالی کھیتوں میں گدھا مزے سے گھاس چرنے لگا۔ اب دھوبی نے روز کا یہی معمول بنا لیا۔ وہ روزانہ گدھے کو کسی نہ کسی کے کھیتوں میں لے جاتا۔ لوگ شیر کی کھال میں چھپے گدھے کو شیر سمجھ کر ڈر جاتے اور اسے بھگانے کی جرات نہ کرتے۔ اب دوسری طرف دھوبی خود چھپ کر تماشا دیکھا کرتا اور جب گدھا گھاس چر لیتا تو اسے ساتھ لیے واپس لوٹ آتا۔ چند ہی دنوں میں گدھے کی صحت بہتر ہونے لگی۔ دھوبی بے حد خوش تھا کہ بغیر خرچ کے اس نے گدھے کی خوراک کا انتظام کر لیا ہے۔ شاید دھوبی اس بات سے انجان تھا کہ جھوٹ کی عمر لمبی نہیں ہوتی۔ اب ایک دن حسب معمول دھوبی گدھے کو ہمراہ لیے کھیتوں میں گھاس چرانے لے گیا۔ وہاں موجود لوگ بھی شیر کو دیکھ کر خوف کے مارے بھاگ گئے، لیکن ان سب میں ایک سمجھدار آدمی بھی موجود تھا۔ پہلے پہل تو وہ بھی ڈر کر بھاگنے لگا، لیکن اچانک جب اس نے شیر کو گھاس چرتے دیکھا تو وہ ساری بات سمجھ گیا۔ اسے بخوبی علم تھا کہ شیر گھاس نہیں چرتے۔ دور نظر دوڑانے پر اسے درخت کی اوٹ میں چھپا دھوبی بھی نظر آ گیا تو وہ ساری حقیقت واضح ہو گئی۔ عقل مند آدمی نے کھیتوں میں کام کرنے والوں کو اشارے سے پاس بلایا اور انہیں ساری بات سمجھائی۔
پہلے وہ حیران ہوئے اور پھر شدید غصے میں آ گئے۔ سب نے مل کر دھوبی کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ تمام لوگ آہستگی سے چلتے ہوئے عین دھوبی کے سر پر آ کھڑے ہوئے۔ جو ہی دھوبی نے مڑ کر اپنے پیچھے طیش میں بھرے لوگوں کا ہجوم دیکھا تو اسے اپنی شامت نظر آنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگنے کی کوشش کرتا، گاؤں کے لوگوں نے پکڑ کر نہ صرف اس کی خوب درگت بنائی بلکہ گدھا بھی اس سے چھین لیا۔ اس دن کے بعد دھوبی اپنے کاندھوں پر سامان لاد کر شہر سے لاتا اور لے جاتا، جبکہ گدھے کا نیا مالک نہ صرف اس سے بے حد پیار کرتا ہے بلکہ کھانے کے لیے بھی اپنے کھیتوں سے تازہ چارہ مہیا کرتا ہے۔ شکریہ۔